کبھی ٹویٹس کے ذریعے مودی حکومت پر تنقید کرنے والی اور کچھ ماہ کے لیے مین سٹریم سیاست کا حصہ رہنے والی شہلا رشید شورا کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ شہلا رشید نے حال ہی میں پبلک سروس کمیشن کی جانب سے سوشالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے گئے امتحان کو پاس کر لیا ہے۔ شہلا رشید اس امتحان میں اول مقام پر رہی ہیں۔ شہلا رشید شورا کا تعلق سری نگر کے حبہ کدل علاقے سے ہے۔ شہلا پہلی بار سرخیوں میں ستمبر 2015 میں آئی جب انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے نائب صدر کا چناؤ جیتا اور وہ ایسا کرنے والی جموں کشمیر کی پہلی خاتون بنی۔ اس کے بعد فروری 2016 میں انہوں نے غداری کے مقدمے میں عمر خالد، کنہیا کمار اور دیگر کی گرفتاری کے خلاف JNU کیمپس میں احتجاج کی قیادت کی تھی۔ شہلا نے NIT سری نگر سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد JNU سے سوشالوجی میں ماسٹرز اور پھر PhD کیا۔ مارچ 2019 میں شہلا نے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر مین سٹریم سیاست میں قدم رکھتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کی بنیاد ڈالی۔ تاہم اس کے کچھ ماہ بعد ہی مرکزی سرکار کی جانب سے 370 کی منسوخی سے جموں کشمیر کی سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا گیا، اور پھر اکتوبر میں جب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو شہلا نے مین سٹریم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرکزی حکومت انتخابات کرا کر دنیا کو دکھانا چاہتی ہے کہ ابھی بھی کشمیر میں جمہوریت ہے، لیکن یہ جمہوریت نہیں بلکہ جمہوریت کا قتل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کارکن کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گی، لیکن مین سٹریم کی سیاست سے جڑے رہنے میں انہیں اب بھروسہ نہیں رہا۔ اس کے بعد رواں سال جنوری 2023 میں دلی کے LG کے سکسینہ نے شہلا رشید کی جانب سے 2019 میں فوج کے خلاف سلسلہ وار ٹویٹس کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی تھی۔ اگست 2019 میں شہلا رشید نے سلسلہ وار ٹویٹس میں فوج پر کشمیر میں لوگوں کو اٹھانے، چھاپہ ماری کرنے اور لوگوں پر تشدد کرنے کے الزام لگائے تھے۔ تاہم اس کارروائی کے بعد شہلا رشید اتنی بدل گئی مانو سورج جیسے مغرب سے طلوع ہوا ہو۔ شہلا رشید جہاں گزشتہ سالوں میں مرکز پر دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے کے خلاف تنقید کرتی نظر آ رہی تھی، لیکن اب وہی ٹویٹس مرکزی سرکار کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آ رہے ہیں۔ شہلا رشید نے اگست میں شاہ فیصل کے ساتھ بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے دفعہ 370 کے فیصلے کے خلاف دائر عرضی سے اپنا نام ہٹایا۔ تاہم اس کے بعد حیران کن طور پر شہلا رشید نے کئی ٹویٹس مودی سرکار کی تعریف میں کیے۔ 14 اگست کو انہوں نے جاوید متو نامی ملیٹنٹ کے بھائی رئیس متو کی ویڈیو شیئر کی جب انہوں نے 14 اگست کو اپنے گھر پر ترنگا لہرایا تھا۔ شہلا نے ساتھ میں لکھا کہ یہ تسلیم کرنا خواہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کشمیر میں انسانی حقوق کا ریکارڈ نریندر مودی حکومت اور LG انتظامیہ کے تحت بہتر ہوا ہے۔ حکومت کے واضح موقف نے مجموعی طور پر جان بچانے میں مدد کی ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ 14 اکتوبر کو شہلا رشید نے 2 ٹویٹس میں مودی سرکار کی جم کر تعریف کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، سلامتی کے بغیر امن ناممکن ہے، جیسا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران نے دکھایا ہے۔ CRPF فوج اور جموں کشمیر پولیس کے بہادر اہلکاروں کے ساتھ مل کر کشمیر میں طویل مدتی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے زبردست قربانیاں دی ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، مشرق وسطیٰ کے واقعات کو دیکھ کر آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہندوستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے ہماری حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے اس کا کریڈٹ وزیر اعظم، وزیر داخلہ LG منوج سنہا اور فوج کو جاتا ہے۔ وہیں وزیر اعظم مودی کے ساتھ ساتھ LG منوج سنہا اور دیگر کئی مرکزی وزراء کے ٹویٹس شہلا رشید ری ٹویٹ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ اسی طرز کا بدلاؤ شاہ فیصل میں بھی دیکھا گیا تھا، جس کے بعد ان کی ملازمت کو بحال کر دیا گیا۔ کیا نوکری حاصل کرنے کے لیے شہلا رشید نے اپنا لہجہ بدلا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔